اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صوفیہ کی انسانیت نوازی اور ان کا فیض صرف اپنی کمیونٹی کے ساتھ خاص کیوں نہیں ہے؟ یہ سبھی لوگوں کے ساتھ ہر کوئی جو بھی چلا جائے، وہ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، اس کے علاوہ کسی بھی کمیونٹی کا ماننے والا شخص ہو، اگر ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو پھر اس کی بھی دامن مراد کو بھر دیتے ہیں۔ مختلف اولیاء اکرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے، تو آپ کو دو چیزیں بہت ہی اہم اور پوائنٹ کی نظر آئیں گے۔ تو ہندو مسلم کوئی بھی ہو، وہ ہر مخلوق کو اس نیت سے اور اس نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہے۔ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی شفیع یوم المحشر، وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک زمانے طویل سے صوفیاء کرام کی، اولیاء اللہ کی آمد ہوتی رہی ہے اور سرزمین ہندوستان کو اپنی سکونت سے زینت بخشا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف صوبہ جات میں، ہندوستان کے مختلف حصوں میں عظیم خانقاہیں، اولیاء اللہ کے عظیم مسکن جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آپ یہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے نیک بندے جلوہ گر ہوتے ہیں، وہاں اس سرزمین کو بڑی متبرک، بڑی بابرکت اور لوگوں کی آمد و رفت کا اور اپنی بارگاہ سے فیض لٹانے کی ایک جو ہے بڑی بابرکت جگہ وہ بنا دیتے ہیں، جہاں مخلوق خدا اپنی ہر پریشانی میں اور ہر مصیبت میں رجوع کرتی ہے۔ اپنے اور پرائے دونوں طرح کے لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دامن مراد کو ان کے فیض کرم سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ غریب نواز کی بارگاہ کو دیکھ لیجیے، آپ بہرائچ شریف کی سرزمین پر حضور سید سالار موصود غازی کی بارگاہ اقدس کو دیکھ لیجیے، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ فیض رسا کو آپ دیکھ لیجیے۔ ہر جگہ آپ کو مخلوق خدا کا ایک ہجوم ملے گا جو اپنی اپنی پریشانیوں کا علاج اور مداوا جو ہے وہ ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے زخموں کا اور ان کی پریشانیوں کا علاج ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صوفیہ کی انسانیت نوازی اور ان کا فیض صرف اپنی کمیونٹی کے ساتھ خاص کیوں نہیں ہے؟ یہ سبھی لوگوں کے ساتھ ہر کوئی جو بھی چلا جائے، وہ چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، اس کے علاوہ کسی بھی کمیونٹی کا ماننے والا شخص ہو، اگر ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو پھر اس کی بھی دامن مراد کو بھر دیتے ہیں۔ حضرت میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر اولیاء اللہ کے یہاں لوگوں کا ہجوم اور ہر چہار جانب سے لوگوں کا آنا، ان کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی سوال ہوا کہ کیا وجہ کی خلق اولیاء اکرام سے کے ارد گرد جمع رہتی ہیں، ان کی بارگاہوں میں مخلوق خدا کو ہجوم رہتا ہے اور ان سے لوگ بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، آخر اس کے اسباب اور اس کی علتیں کیا ہیں؟ تو سیدھا سا جواب ہے کہ اولیاء اکرام جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اس وقت سے لے کر کے آج کی تاریخ تک ان کی زندگی، ان کے سوانح حیات کو آپ دیکھ رہے، مختلف اولیاء اکرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے، تو آپ کو دو چیزیں بہت ہی اہم اور پوائنٹ کی نظر آئیں گے۔ ایک یہ کہ انہوں نے آ کر کے اس سرزمین پر کبھی بھی اپنے لیے مال و دولت، جاہ و حشمت
اور عزت و ثروت کی طلب میں کوشش نہیں کیا. جی جو بھی کام کیا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کی خوشنودی کے لیے کیا. یہ سارے اولیاء کرام میں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے. سبھی اولیاء کرام نے جو بھی کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. دوسری بات جو ان کے یہاں یہ نظر آتا ہے، سبھی نے یہاں کے مخلوق کو سب سے پہلے رب واحد کی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنانے کی کوشش کیا کہ کوئی بھی ہو آئے رب کی بارگاہ میں سرو سجود ہو، رب واحد کو پہچانے کہ اللہ کیا ذات ہے. شجر کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، درختوں کے سامنے ادھر ادھر سر جھکانے کے بجائے وہ رب کو پہچانے، اپنے حقیقی خالق و مالک کو پہچانے. اس پر اولیاء کرام کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو لوگوں کو یہ شناخت کرا دینا، پہچان کرا دینا ہے کہ حقیقت میں معبود اور الہ کون ہے. تو ایک بات یہ اس پر سب سے زیادہ ان کا فوکس رہا. تیسری بات جو ان کے اندر تمام اولیاء کرام کے اندر جو مشترک چیز پائی جاتی ہے، ایمان کے بعد، اللہ کو پہچاننے کے بعد، وہ اسلام کو پہچاننے کے بعد سب سے بنیادی بات جو اولیاء کرام کے یہاں نظر آتی ہے، جس پر وہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت اور ان کی نوازش، ان کی ہر مصیبت پریشانی پہ ان کے کام آنا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا، یہ اولیاء کرام کا خاص مشن ہے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو خلق کا، یا بڑا انسان ہو، بوڑھا ہو، مال و دولت والا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اب اس کو اپنے فیضان کرم سے مالا مال کر دیا کرتے ہیں. یعنی وہ مطلب حضرت، یعنی اس کا مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں بھی اولیاء اللہ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جانے کے بعد کوئی یہ نیت کر کے نہیں گئے ہیں کہ میں اس خطے پر قبضہ کر لوں یا میں اس میرے زیر حکومت آ جائے. وہ کبھی حکومت کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ جہاں بھی گئے ہیں انسانیت اور مانوتا کا ایک پیغام لے کر کے گئے ہیں اور لوگوں کو صحیح اسلام کی روشنی لوگوں تک پہنچانے کے لیے گئے ہیں. اور مخلوق خدا کو لے کر کے اولیاء کرام کے سینے میں ایسی طلب اور ایسی چاہت اور محبت رہی ہے کہ اور گویا آپ ان کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اولیاء کرام کی زندگی در حقیقت وہ اپنے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خلق خدا کے لیے ہے. وہ حضرت وہ گویا کہ اس شعر کا مصداق ہے وہ کہ سارے جہاں کا خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو وہ یہی جذبات یہ رہتے تھے کہ کسی کو بھی تکلیف ہوتی تھی وہ اس کو وہ اپنی ہی تکلیف جاتے تھے. میرے بعض بزرگوں کے بارے میں نے واقعہ سنا کہ وہ اتنے رقیق القلب ہوتے تھے کہ ان کے بارگاہ میں کوئی حاضر ہوتا اور کہتا حضور مجھے یہ پریشانی ہے، میرے بیٹے کو یہ بیماری ہو گئی ہے، دعا فرما دے، کرم فرما دے، تعویذ عطا فرما دے. وہ لیٹے ہوتے تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے، ارے ایسی پریشانی ہو گئی ہے آپ کو، بیٹا پریشان ہو گیا، تعویذ کاغذ لائیے، فوراً تعویذ لکھ کے دیتے، پانی لائیے میں پڑھ کر کے دیتا ہوں، ایک دم بیتاب ہو جاتے. تو اولیاء کرام مخلوق خدا کو لے کر کے اتنا ہی بے چین و مضطرب رہتے ہیں کہ جہاں ان کو پریشانی مصیبت محسوس کیا تو وہ خود بے چین ہو جایا کرتے ہیں. میں اس بارے میں سرکار اسی اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر لوگ ان کی جانب جو ہے وہ کھنچتے چلے گئے، فریفتہ ہو گئے. ان کی اخلاقانہ کردار اور نبوی اخلاق جو تھا ان کا، اور اولیاء کرام سے وہ مخلوق خدا سے جو ان کی محبت تھی، اسے دیکھ کر کے لوگ دل و جان سے ان پر نثار ہو گئے اور ان کی طرف ان پر بالکل وہ فریفتہ ہو گئے، ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو میں اس بارے میں ایک سرکار محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان کا ایک پیارا واقعہ آپ کو سناتے چاہتا ہوں کہ صوفیاء کرام کے کیسی نوازشات مخلوق کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے کیسا درد ان کے سینے میں پیدا ہوتا ہے. کہ سوانح نگار نے لکھا کہ ایک بار سرکار محبوب الہی دہلی سے نکل کر کے دہلی کے شہر کے باہر تقریباً 3 میل کے فاصلے پر کوئی جنگل تھا، ادھر ٹہلنے کے لیے آپ نکل جایا کرتے تھے. تو ایک بار صبح آپ تشریف لے جا رہے تھے، جنگل کے قریب پہنچ چکے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت ہے، وہ آئی ہے اور اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور ڈول ہے.
آپ نے پوچھا کہ اے خاتون تم کہاں جا رہے ہو؟ جی تو انہوں نے بتایا کہ ارے بابا مجھے جانے دیجیے، دیر ہو رہی ہے۔ کہا نہیں بتائیے تو کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ دہلی کا جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، شیریں ہے، اس سے جو کھانا پکایا جاتا ہے جی وہ پرذائقہ ہوتا ہے، زیادہ کھایا جاتا ہے اور جلد ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ یہاں جنگل میں کنواں ہے، اس کا پانی بہت کھارا ہے، جی اس سے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ تو ایک تو اس میں بدمزہ ہوتا ہے، تھوڑا وہ کم کھایا جاتا ہے، اور جتنا بھی کھایا جاتا ہے وہ بہت دیر میں ہضم ہوتا ہے، جی یہاں تک کہ اگر صبح کھانا کھا لیا جائے تو شام تک کے لیے وہی کافی ہوتا ہے، بیچ میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور میرے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے شوہر روز مزدوری کرتے ہیں، چند پیسے کما لیتے ہیں، کسی دن دکھانا ہو جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر فاقہ ہی ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا بہت اگر اناج ہوتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر صبح پکا لیں تو شام تک وہ چلتا رہے، تو میں آ کر کے اس کنویں سے کھارا پانی لے جاتا ہوں تاکہ اس میں کھانا پکاؤں تو تھوڑا سا کھانا شام تک کے دیر تک کے میرے تمام اہل خانہ کے لیے کافی ہو اور کھانا کم لگے، صبح کھا لیں تو پھر دوپہر میں کھانے کی ضرورت نہ پڑے اور دیر میں ہضم ہو۔ اس کے یہ بات سن کر کے حضرت محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان رونے لگے اور اپنے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ نظام الدین یہ بتاؤ، اگر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ پوچھ لیا کہ دلی کے اندر تمہارا لنگر جاری تھا، چل رہا تھا، اور میری ایک بندی 3 میل دور جا کر کے پانی بھر کے لاتی تھی صرف اس لیے تاکہ اس سے کھانا پکائے تاکہ وہ دیر تک کھانا چلے، تو کیا یہ مناسب تھا کہ ایک میری بندی صرف پانی کے لیے 3 میل کا سفر کرے اور آپ کا لنگر جاری تھا؟ آپ نے خیال کیوں نہیں کیا؟ تو تم اپنے رب کے سامنے کچھ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ یہ کہہ کر حضرت بابا نظام الدین اولیاء رونے لگے، جی اور جب رو کر کے فارغ ہوئے تو کہا آج سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آ کر کے میرے لنگر کھانے میں کھانا کھائیں گے، اور صرف آپ ہی نہیں کھائیں گے، آپ کے جتنے بچے ہوں، آپ کے شوہر ہوں، جو آپ کے آس پاس رہتے ہوں، آپ سے متعلق ہوں، سب کو اجازت ہے اور آ کر کے آپ میرے لنگر کھانے میں کھانا کھائیں گے۔ تو اس دن سے اس خاتون کے گھر کے سبھی لوگ آ کر کے حضرت کے لنگر کھانے میں کھانا کھاتے، اور یہ کھانا کھانے کا سلسلہ ان کے تا حیات جاری رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اکرام کے شان اور طرف ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جب زمین کے اوپر رہے تو مخلوق کے لیے وہ تڑپتے رہے، اور آج مخلوق ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ بڑا پیارا واقعہ سنایا حضرت نے الحمدللہ صوفیہ کی انسانیت نوازی کے حوالے سے۔ حضرت اب آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ کیا یہ صوفیہ اور اولیاء اللہ کی انسانیت نوازی صرف اپنی کمیونٹی اور اپنے ماننے والے لوگوں کے ساتھ خاص رہی ہے یا دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ رہا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صوفیہ کرام ایک خاص نظریے کے حامل ہوتے ہیں۔ اچھا صوفیہ کے یہاں تمام مخلوق کو لے کر جی ایک ایسا نظریہ ہے جس کا ہر صوفی پابند ہے، اور اگر اس نظریے پر وہ نہیں چلتا ہے تو وہ اپنے تصوف کی راہ میں مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ وہ نظریہ ہے مخلوق خدا کے تعلق سے الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہے وہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ ایک ہم خاندان تصور کرتے ہیں تو وہ ساری مخلوق کو ایک خاندان کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی ہے، وہ اپنے نظریات کے لحاظ سے کس طرف چلا گیا اس سے مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک خاندان میں بھی کئی طرح کے نظریات کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہے تو وہ ہمارے ہی خاندان کا فرد۔ تو ہندو مسلم کوئی بھی ہو، وہ ہر مخلوق کو اس نیت سے اور اس نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہے، الخلق عیال اللہ۔ وہ جہاں بھی گئے اسی نظریے کو انہوں نے فروغ دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی مہربانیوں اور مانوتا کا جو تعلق ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آنے والا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اکبر کہنے والا ہے لہٰذا میں اس کی مدد کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آپ ان کی حیات اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں انہوں نے اپنی ہم مذہبوں کے ساتھ
इंसानियत नवाजी के मज़ाहिर देखने को मिलते हैं, तो जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ भी उनकी मानवता और उनकी इंसानियत का तस्वुर जो है वैसे ही जुड़ा हुआ है। कहीं भी आपको ये फ़र्क नज़र नहीं आएगा कि उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से अलग बर्ताव किया है, मानवता की जहाँ तक बात है, और गैर मुस्लिम होने की वजह से अलग बर्ताव किया है, बल्कि उन्होंने सबका ख्याल रखा। और वो इस नज़रिए पर थे कि किसी भी मखलूक का हमारे दर पर आने वाले का दिल नहीं टूटना चाहिए। अभी हज़रत ने आपको सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बात बताई। मैं उनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर थे। आप मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि उनका देखिए कि गैरों के साथ जो बर्ताव था जी, कि आप अपने मुरीदीन के साथ गुजर रहे हैं जी, और रास्ते में एक औरत खड़ी हुई है, वो औरत गैर मुस्लिम है, उसके हाथ में एक शरबत का प्याला है और उसने एक मन्नत मांग रखी थी कि मेरा बेटा जो खो गया था उसका अगर वापस आएगा जी, तो मैं गंजे शकर की बारगाह में शुक्राने के तौर पर ये गिलास पेश करूंगी और ये शरबत पेश करूंगी। जी, आपका जब वहां से गुजर हुआ तो वो शरबत लेकर हाजिर हो गए। आपने पूछा माई क्या बात है, तो उसने कहा कि बाबा मैंने ये मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो मैं आपकी बारगाह में ये शरबत का गिलास आपको पेश करूंगी, आप नोश फरमाए तो मेरे दिल को तसल्ली होगी। अब देखिए कि यहाँ पर उनका जो किरदार जो ख़ास नुक्ता देखने को है वो ये कि उस वक्त बाबा फरीद गंजे शकर नफली रोज़े से थे, रोज़ा रखे हुए थे, और ये बात आपके पीछे जो मुरीदीन थे चाहने वाले जो आपके साथ चल रहे थे उनको भी मालूम थी जी। लेकिन आपने 2 कदम आगे बढ़े, गिलास लिया और बिस्मिल्लाह करके पूरा गिलास आप पी गए और उसके बाद उसको दे दिया। वो बहुत दुआ देते हुए वो औरत जो थी गैर मुस्लिम थी चली गई। उसको इससे क्या गरज कि आप रोज़े से हैं कि नहीं है, लेकिन मुरीदीन के जहनों में ये बात बार बार गर्दिश करने लगी कि हज़रत हमारे रोज़े से थे और हमें भी मालूम है ये हज़रत ने क्या कर दिया। खानका जब पहुँचे उनसे पूछा कि हज़रत ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि आप रोज़े से थे और वो ये गैर मुस्लिम थी, वो नहीं जानती थी, आप उसको बता देते कि मैं रोज़े से हूँ तो वो आपको दोबारा पेश कर सकती थी। तो आपने वहाँ गिलास पी लिया, रोज़ा तोड़ दिया। उस वक्त जो उनका जुमला था, फरमाया कि मैंने जो गिलास लिया और मैंने पानी पिया तो रोज़ा मेरा टूटा। रोज़ा टूटने की क़ज़ा तो है, मैं उसको भर लूँगा, लेकिन न पीने से अगर दिल टूट जाता तो शायद इसकी कोई क़ज़ा नहीं होती है। तो अब देखिए कि यहाँ पर वही चीज़ सामने आई है कि वो गैर मुस्लिम है लेकिन उसके भी दिल का ख्याल सूफिया रख रहे हैं, और सूफिया के यहाँ इसी रवैये की वजह से आज आप तमाम तर नफ़रतों के बावजूद हर तरफ आप देख रहे हैं कि कभी हमारे सूफिया को लुटेरा कहकर पेश किया जा रहा है कि वो लुटेरे थे, या वो और सख्त अल्फाज से उनको जो है एक गलत तस्वीर उनकी बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद आप अगर जाएंगे तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि कभी कभी ऐसा भी आप मंजर देखेंगे कि मुसलमानों की तादाद उनके दर पर कम है और जो गैर मुस्लिम है उनकी तादाद ज़्यादा है। अच्छा, इस पर आप देखिए कि हमारे यहाँ एक नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास। इस पर मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये सैयदी सरकार हुजूर मजहर मियाँ साहब क़िबला ने ये बात जो है एक जगह कही थी तो दिल को छू लेने वाली बात थी कि बात तो सब कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरीके से रवैया जो बर्ताव किया जा रहा है तो वो रवैया तो आपके इस कौल की तायद नहीं करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि औलिया के यहाँ ये जो बात थी कि सबके साथ लेकर हमें चलना है, उस साथ लेने का नतीजा ये निकला कि आज आप देख लीजिए कि मुसलमानों की एक छवि बनी हुई है कि मुसलमान मीट खाते हैं, गोश्त को पसंद करते हैं, लेकिन आप देखिए कि अक्सर औलिया अल्लाह और खानकाहों में जो उनका सरकारी लंगर है, जो सरकारी लंगर है उसमें इस बात का एहतमाम किया जाता है कि लंगर वो हो जो मुसलमान हो और गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब खा सके। अब गरीब नवाज की बारगाह में देख लीजिए कि वहाँ आप दलिया मशहूर है तो दलिया वहाँ खाया जाता है। क्यों? अगर वो चाहते तो गोश्त रख देते, और चाहने वाले इतने हैं कि रोजाना गोश्त ही बनता, लेकिन अगर गोश्त बनता तो जो गैर मुस्लिम आ रहे हैं वो उस लंगर से फैज़याब नहीं हो पाते। तो ये औलिया अल्लाह को खुद पसंद नहीं था, इस वजह से आप देखिए उन्होंने अपना लंगर भी ऐसा रखा है कि विसाल के बाद भी फैज़ जारी है, जो आए वो खाए, हमें तो सबको साथ लेकर चलना है। इस बारे में औलिया किराम ने तो
इतनी शिद्दत बरती है, यानी अपने यहाँ अपनी बारगाह में हिंदू मुस्लिम दोनों का ख्याल इतना ज़्यादा फरमाया कि सरकार गरीब नवाज के ही खलीफा हैं सूफी हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमतुल्लाह, उनकी बारगाह में आज भी दालचा बनता है, उनके उर्स में गोश्त में दाल बनती है, और उनकी आज भी जिंदा करामत है कि जब उनका वो यौम उर्स आता है तो उर्स का जो दिन होता है उस दिन पूरे उनके कस्बे में गोश्त नहीं निकलता है। माशाअल्लाह। अगर कोई गोश्त मुसलमान बनाना भी चाहे तो गोश्त गले का नहीं, चाहे वो घंटों पकाता रहे। अभी भी वही, अभी भी आज भी यही हाल है। सुभान अल्लाह। तो ये जो औलिया सूफिया का जो रहा है कि सारे मखलूक को मखलूक खुदा की नज़र से देखना, एक ख़ानदान की नज़र से देखना, और सबके दिलों तक को ख्याल रखना, इंसान होने के नाते मानवता इंसानियत का यही वो दर्स था कि जिसकी वजह से आज भी 800 साल 900 साल गुजर जाने के बावजूद उनकी इंसानियत की खुशबू आज भी महक रही है। और इसी वजह से आज हर तबके का इंसान, नफरतों की हजार आंधियां चल रही हैं, लेकिन वो सब अपनी अपनी अकीदतों के गुलदस्ते लिए उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। अभी जब हजरत बात आई गरीब नवाज अलैहि के मज़ार मुक़द्दस के हवाले से, तो जानिब मुखालिफ के जो लोग थे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात का इकरार कर रहे थे कि ये गलत हो रहा है। नहीं है, नफरत चाहे जितनी हो जाए, लेकिन सूफिया के मानने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, एक बड़ी तादाद उनकी है कि जो मजहब के तौर पर तो उनके हम ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनसे अकीदत इसी बुनियाद पर है कि वो जानते हैं, उन्होंने उनको पढ़ा है। ये जितने भी लोग कोई मामला करते हैं या सूफिया की गलत तस्वीर पेश करते हैं, वो सिर्फ सुनकर किसी की बात उड़ाते हुए, लेकिन जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये जब आए हैं तो तलवारें लेकर नहीं आए हैं, ये हमेशा अपने साथ मुसल्ले लेकर आए हैं, तस्बीहें लेकर आए हैं, दुआएं लेकर आए हैं, करम लेकर आए हैं, इंसानियत लेकर आए हैं। तो यही वजह है कि आज हम जो भी सूफिया का माहौल देख रहे हैं खानकाहों में देख रहे हैं, और आज हर खानकाह उसी राह पर चलती है। खानकाहों का आम पैगाम यही है कि हमेशा इंसानियत के नाते लोगों की भलाई जितनी हो सके वो किया जाए। और हज़रत जाते जाते मैं ये बात भी अर्ज़ कर दूं कि अभी लॉकडाउन जब लगा, कैसा एक माहौल था कि हर शख्स परेशान था, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ख़ास तौर से जो गरीब तबका था। तो आज हपून शरीफ की हमारी खानका जो मौदूद हक चिश्ती अलैहि रहमा की जो उनकी औलाद की जो है यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तो वहाँ जिस तरीके से मुसलमानों का अंदर ख्याल रखा गया कि राशन की किट बनाकर मुसलमानों को जो है दिया गया, तकसीम हुआ, गैर मुस्लिमों का भी ख्याल रखा गया, उनको भी दिया गया। तो ये हमारी खानकाहें जो है हमेशा से इसी मिशन पर रही हैं और हैं। लेकिन हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया किराम ने हमेशा इंसानियत नवाजी का पैगाम दिया, ख़ुद भी मोहसिन व मुशफ़िक़ रहे। लेकिन हमारे और सूफिया किराम के जो मानने वाले हैं तो दम तो भरते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन उनके बताए खतूत पर चलते नहीं। हज़रत तो कुछ उनको पैगाम दे दे कि सूफिया किराम को मानने का मतलब क्या है। देखिए, सूफिया किराम हों और सूफिया इकराम जहाँ से फैज़ हासिल करते हैं, यानी रसूलुल्लाह की बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस्लाम, इसलिए सूफिया कोई अपना तरफ से कोई नज़रिया लेकर तो नहीं आए थे, वो असल में इस्लाम के अलमबरदार थे, मजहर थे। इस्लाम उनकी ज़िंदगी में दिखाई देता था, तो उनका भी पैगाम है। और बहैसियत मुस्लिम ये सबका यही जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो इस्लाम की तालीमात पर चलें। तो सूफिया किराम के जो मानने वाले हैं, जो देगे पकाते हैं, उनके नाम के दम भरते हैं या ख्वाजा कहते हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और जिस तरह उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया है वो इंसानियत का ही दर्स लेकर उठें, ताकि मुआशरे में जो नफ़रत का माहौल हो गया है वो नफ़रत का माहौल ख़त्म हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारे दोनों उलमाए किराम ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत लबो लहजे में सूफिया की इंसानियत नवाजी के हवाले से आपको मुतारफ़ कराया। उम्मीद है कि आप हज़रात भी सूफिया किराम के बताए हुए नकूश पर चलने की कोशिश करेंगे और उनकी हयात से सबक हासिल करते हुए हम भी दूसरों के साथ जो है मोहब्बत भरा बर्ताव जो है वो करेंगे और ख़ुद भी
اچھی زندگی گزاریں گے اور دوسروں کو بھی اپنی زندگی سے جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.